بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر من بعد ما ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صلوات. سامعین گرامی، قرآن مجید کا ایک عجیب و غریب ارشاد، عجیب و غریب اس حوالے سے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یقیناً کفار کے مظالم مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے، لیکن اس مرحلے پر صدائے احتجاج کا بلند کرنا، ہونے والے ظلم کے خلاف معاشرے سے امداد و اعانت کا طلبگار ہونا، یا پھر اس کیفیت پر کسی کا مضحکہ اڑانا کہ تم مدد کیوں مانگ رہے ہو، ظالم کے خلاف تم کیوں احتجاج کر رہے ہو، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ مَا ظُلْمِهِ، وہ جن کے اوپر ظلم ہوا انہوں نے ظلم کے بعد اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ مَا ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ دیکھو خبردار ان کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے۔ جس نے مصیبت ہونے پر، ظلم ہونے پر مدد کے لیے پکارا، خبردار اس پہ اعتراض نہ کرنا کہ آخر تمہیں ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیوں نہیں سر جھکا دیتے؟ اگر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے تو ظلم کا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ظالم قوی ہے اور کچھ نہیں تو خاموش ہو جاؤ، اگر ظالم بہت طاقتور ہے تو بیعت کر لو، انکار بیعت کیوں؟ لیکن خبردار ایسی بات نہ کہنا، اعتراض نہ کرنا، کوئی الزام نہیں ہے اس کے سر کہ جو ظلم ہونے پر صدائے امداد بلند کرتا ہے، صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ ان السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ اگر اعتراض کی کوئی گنجائش ہے، انگلی اٹھانی ہے، اعتراض کرنا ہے، کسی کو برا کہنا ہے، کسی سے بریت اختیار کرنی ہے، تو وہ مظلوم نہیں
کہ جو ظلم کے بعد آواز بلند کرتا ہے، بلکہ وہ ظالم ہے کہ جس نے لوگوں پہ ظلم ڈھائے اور جس نے اللہ کی زمین میں بغیر کسی حق کے فساد برپا کیا۔ اور اب ایسے ظالم سن لیں کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کا ایک عظیم عذاب انتظار کر رہا ہے۔ یعنی صدائے احتجاج کا بلند کرنا ظلم کے خلاف، اسلام اس کا حق دے رہا ہے مظلوم کو۔ اسلام کے دیے ہوئے انسانی حقوق میں یہ ایک باقاعدہ حق ہے، اور اب یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یہ حق حقدار کو ملے، یعنی وہ احتجاج کرنا چاہے تو احتجاج کر سکے۔ صرف یہ حق دینا اس کی ذمہ داری نہیں معاشرے کی کہ احتجاج کرنے والا احتجاج کر سکے، بلکہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حمایت کرے اور اس کی مخالفت کرے جس نے ظلم کیا تھا۔ آج ایک شہید کے یوم شہادت پر یادگار مناتے ہوئے ہم یہی عرض کر رہے ہیں اہل دنیا سے کہ ہم تو اپنے اس بنیادی حق کو استعمال کر رہے ہیں کہ ظالم کے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، معاشرے سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا فرض تو ادا کر دیا، وہ فرض جو قرآن نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ تم بتاؤ کہ تم نے اپنے فرض کے سلسلے میں کیا کیا؟ ہم بارگاہ عزدی میں شکر گزار ہیں، اپنے پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں جادہ مظلومیت سے ہٹنے نہیں دیا۔ مصائب کی فراوانی، ظلم کا ہجوم، مظالم پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے وہی راستہ اختیار کیا جو مظلومیت کے شایع نشان تھا۔ ہم نے ظلم کے خلاف ظلم کو حربہ نہیں بنایا، ظلم کے خلاف مظلومیت سے دفاع کیا۔ تم نے اپنی خو نہیں چھوڑی، ہم نے اپنا طرز نہیں چھوڑا۔ اور اس مرحلے پر کوئی یہ کہے کہ اب تم یہ احتجاج نہ کرو، یہ احتجاج نہ کرو، تو میں اس مرحلے پر یہی کہوں گا کہ بڑی عجیب منطق ہے۔ ہم نے چونکہ اجازت نہیں دی اس لیے تم احتجاج نہ کرو۔ یہ عزاداری احتجاج ہے نا۔ ہم اجازت نہیں دیتے کہ جلوس نکلے، ہم اجازت نہیں دیتے کہ مجلس برپا ہو۔ جناب والا، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ مجلس احتجاج ہے ظلم کے خلاف، اس ظلم کے خلاف جو آپ کے فرمان سے ہم پر روا ہوا تھا۔ وہ ظلم جو آپ کی اجازتوں سے ہوا تھا، وہ ظلم جو آپ کی اجازتوں سے ہوا تھا، اس ظلم کے خلاف یہ ہمارا احتجاج ہے۔ اگر احتجاج بھی اجازتوں سے ہو تو ظلم اور احتجاج میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ اجازتیں وہ ظالم لیتے ہیں جو آپ کے کارندے کے طور پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ احتجاج اجازتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اس احتجاج کو کسی قسم کی پابندی کے ذریعے سے روک سکتی ہے تو عرض کریں کہ ہم نے 1400 سال میں یہ احتجاج پابندیوں کے درمیان ہی کیا ہے۔
تو جناب والا اس احتجاج پہ کوئی اعتراض نہ کرے. ہمارے سامنے ایک جادہ ہے جو ہمارے رہنما نے معین کر دیا ہے، ایک راستہ ہے جو ہمیں ہدایت کرنے والے نے بتا دیا ہے. اور وہ کیا؟ ہماری زندگی میں دو ہی راستے ہیں. ہماری زندگی میں دو ہی راستے ہیں، اور یہ دونوں راستے ہمارے مدرس کربلا نے ہمیں کربلا میں اپنے درس میں سکھائے تھے. ایک راستہ وہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی. ایک راستہ وہ تھا جو اس قربانی سے اس مرحلے پر تو قربانی نہیں دی، لیکن اس کے بعد کی ساری زندگی قربانی دیتے رہے. یوں کہوں کہ ایک راستہ تھا جانے والوں کا، ایک راستہ تھا بچ جانے والوں کا. جانے والوں کا راستہ میدان شہادت میں گئے، جام شہادت نوش کر لیا. جس طریقے سے موت سے ہم کنار ہو سکے ان طریقوں سے موت کو گلے لگا لیا. ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے موت کو کھلونا سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے گئے. لیکن جو بچ گئے ان کی راہ کیا ہے؟ قید و بند کی راہ، گرفتاریوں کی راہ، قید خانوں کی راہ، بازاروں میں تشہیر کی راہ. یہی راہ ہے نا. لیکن خیال رہے کہ یہ اس راہ پہ چلنے میں یوں کہیے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. بچ جانے والوں کا مقصد قید ہونا نہیں، بچ جانے والوں کا مقصد بازاروں میں پھرایا جانا نہیں. البتہ جس راستے پہ ان کو چلنا ہے اس میں یہ تمام اجزاء شامل ہوں گے. انہیں یہ معلوم ہے کہ اس راستے میں یہ سب صعوبتیں آ سکتی ہیں، ان کو جھیلنا پڑے گا. یعنی چلے جانے والوں کے لیے تو سیدھا سا معاملہ تھا کہ اپنی جان جانے آفریں کے سپرد کر دیں، جتنے زخم نیزے بھالوں خنجروں کے اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں. لیکن باقی رہ جانے والوں کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے صرف ایک زخم، دو زخم، 10-20 زخم کی بات نہیں. زندگی کے جتنے لمحے ہیں وہ ہر لمحہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. اس میں قید بھی ہوگی، گرفتاری بھی ہوگی، ہتھکڑیاں بھی ہوں گی، بیڑیاں بھی ہوں گی. لیکن یہ تمام چیزیں مل کے بھی ہمیں اس مقصد سے نہیں ہٹا سکتی جو ہمارے سپرد ہے. مقصد قید ہونا نہیں تھا، مقصد گرفتار ہونا نہیں تھا. یہ تو راستے کی مشکلات تھیں کہ جن پہ گزر کے ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے. جانا کہاں ہے؟ جانا اس مقام پہ ہے جہاں ہمیں یہ اعلان کرنا ہے کہ شہید کا خون رائے گا نہیں گیا. یہ سارے مصائب، یہ ساری مصیبتیں صرف یہ دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے شہید کا خون رزق خاک نہیں ہو جاتا. یہ شہید کا خون ملت اسلامیہ کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے اسلام کی بقا کے لیے. ہم اس خون کو ضائع نہیں جانے دیتے. واقعات چند دن پہلے کا ہو، چند سال پہلے کا ہو، لیکن ہم اپنے احتجاج کے سلسلے کو اسی لیے جاری رکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ جب تم نے ہمارے کسی فرد کو مار دیا، شہید کر دیا تو قصہ ختم ہو گیا. نہیں، اس کی شہادت تو قصے کے آغاز کا پہلا صفحہ ہے. دنیا کو یہی غلط فہمی رہی، ہمارے معاملے میں دنیا کو ہمیشہ یہی غلط فہمی رہی. ختم کر دو، مار دو، معاملہ ختم ہو گیا. یہ نہیں معلوم کہ یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی. آج 1400 سال سے تم نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ حسین کو قتل کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا.
لیکن 1400 سال سے دیکھ رہے ہو کہ کیا نتیجہ نکلا۔ آج ہر روز تمہیں ضابطے بنانے پڑتے ہیں، قاعدے بنانے پڑتے ہیں۔ دنیا بھر کو انصاف دینے والے جب ہماری باری آتی ہے تو ان کے منہوں پر مہر لگ جاتی ہے، کوئی حرف ان کی حمایت میں نہیں نکلتا۔ قتل و غارت گری کے واقعات ہر روز رونما ہو رہے ہیں۔ بتائیے کہ کتنے افراد ہیں کہ ہمارے قتل کے جرم میں جو گرفتار ہوئے، جن کو سزائیں دی گئیں، ایک بھی فرد نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کی نگاہوں میں وہ تو مجرم ہیں جو اوروں کو قتل کریں، لیکن ہمیں کوئی قتل کرے تو وہ آج بھی مجرم نہیں سمجھا جاتا۔ ورنہ کہیں تو ہم نے دیکھا کہ اگر ملک کی مقتدر شخصیتوں پر کہیں کوئی حملہ ہو جائے، چاہے ناکام ہو یا کامیاب ہو، اس کی جڑوں تک پہنچا جاتا ہے، اس کے ملزموں کو گرفتار کیا جاتا ہے، سزائیں دے دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک دو نہیں، آج کتنے قتل گزشتہ 30 سال کم از کم اس نئے دور میں، یوں تو ہماری پوری تاریخ ہی خون کے نذرانے پیش کرنے پہ گزری ہے، لیکن 30 سال ایسے گزرے کہ جگہ جگہ کوئی شہر باقی نہیں بچا، کوئی شہر کا محلہ باقی نہیں بچا کہ جہاں ایک نہ ایک قربانی کی داستان ہماری طرف سے رقم نہ ہوئی ہو۔ تم مارتے رہے، اپنے طور پر اپنے قتل پر پردہ ڈالتے رہے، بہت کہا تو کہہ دیا خودکش تھا، ہاتھ پیر اڑ گئے، وہ ایک سر ملا ہے اس قاتل کا، باقی نہ اس کا کوئی سراغ ہے، نہ اس کا کوئی ربط ہے، نہ کوئی تعلق ہے، یہ کہتے ہو اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اتنے بہت سے جو کچھ لوگ گمشدہ ہو گئے ان کے لیے تو روز احتجاج، اور جو سینکڑوں لوگ مار دیے گئے ان کے قاتلوں کا بھی تو حساب دو۔ گمشدہ لوگوں کے لیے تو ابھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائیں، کہ شاید سراغ مل جائے، لیکن جن کو تم نے موت کی گھاٹ اتار دیا ان کے لیے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے دوبارہ رابطے کا۔ ان کے قاتلوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، تم ہمارے ساتھ انصاف کرو یا نہ کرو، یقیناً تم نہیں کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آج اگر تم نے ہمارے ساتھ عدالت نہ کی، ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، تو ہم تو ناانصافیوں کے عادی ہیں، ہم گزارا کر لیں گے، لیکن سوچ لو کہ کل ان ناانصافیوں کا نشانہ تمہیں بننا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ پھر اس وقت نہ کہنا کہ زمانہ نے آنکھیں کیوں پھیر لیں، اور یہ آنے والے زمانے کی بات نہیں ہے، آج کے عہد میں بھی تو تم دیکھ رہے ہو نا، جہاں کہیں اپنی سرحدوں سے باہر نکلتے ہو وہاں حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے ہو، مجرموں میں شمار کیے جاتے ہو، صرف مسلمان ہونے کے ناطے پر تمہیں انتہائی پست، حقیر، دہشت گرد، ظالم، خونخوار، خونریز سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ تمہارے لیے اپنے آپ کو امن پسند ثابت کرنا آج کے عہد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ساری دنیا کہیں بھی کوئی ظلم ہو تو فوراً امداد کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جو اقوام کی اجتماعی برادریاں ہیں وہ سب کے سب ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہیں۔ تم اتنے بہت سے مظالم پہ رو رہے ہو، کبھی فلسطین کے ظلم کا نوحہ پڑھتے ہو، کبھی بوسنیا کے ظلم پر ماتم کرتے ہو، کبھی کشمیر کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہو، اور دنیا کی کان پر جوں نہیں رینگتی، کوئی توجہ نہیں دیتا، تو تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا رویہ تمہارے متعلق کچھ اور ہے، باقی دنیا کے لوگوں کے متعلق کچھ اور ہے۔ تم نے اس کو لوگوں کا تعصب کہا، صلیبی جنگ کے اثرات کہا، ان کے ہم سے دشمنی کہا، بہت سے لفظ تم نے عطا کیے، لیکن یہ کبھی نہیں غور کیا کہ جو تمہاری صدا پر لوگ کان نہیں دھر رہے، اس کا کہیں یہ سبب تو نہیں کہ تم نے کبھی ماضی میں کسی مظلوم کی صدا پہ کان نہ دھرا ہو۔ ذرا ماضی پہ نظر تو دوڑاؤ،
کہیں ایسا تو نہیں رہا کہ تم مظلوموں کی آواز کو سنتے رہے اور ادھر توجہ نہیں دی؟ مظلوم پکارتا رہا، تم نے لبیک نہیں کہا۔ لبیک تو کہنا بڑی دور کی بات، مذاق اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ جتنا اس ظلم کا بوجھ ہے وہ مظلوم کے سر ڈال دیا جائے۔ کل بھی یہی رویہ تھا کہ حسین کو ہم نے تو نہیں، انہوں نے ہی قتل کیا ہے جو رو پیٹ رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی رویہ تھا، آج بھی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے، ذرا سے کسی قسم کا اس نوعیت کا واقعہ ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی افراد مارے جائیں، کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی خون بہے، فوری طور پر جو گرفتار کیے جاتے ہیں وہ ہماری جماعت کے جوان ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لو۔ اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے۔ کہیں کسی، یہ آپ کے شیخو پورہ میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی ہوگا۔ گویا یہ کوئی یونیورسل قانون ہے کہ جب ہمارے خلاف ظلم ہو تو ہمارے ہی افراد کو قید و بند کا سامنا کرنا پڑے، مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ قاتل کا سراغ آج تک نہیں ملتا، فساد کرنے والا آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، پکڑے جائیں تب بھی مظلوم اور ظلم کا سامنا کریں تب بھی مظلوم۔ تو جب آپ کا ظلم کے سلسلے میں رویہ یہ ہو تو اب توقع نہ کیجئے کہ جب آپ مظلوم ہوں گے تو کوئی آپ سے ہمدردی کرے گا۔ دیکھیے، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا، ظالم کا انجام بھی موت ہے اور مظلوم بھی موت کا سامنا کرے گا، دونوں موت کا سامنا کریں گے۔ حسین بھی شہید ہوئے اور حسین کے دشمن بھی مارے گئے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہوگا، حسین شہید ہوں گے تو مظلوم شہید ہوں گے، حسین شہید ہوں گے تو مظلوم شہید ہوں گے، اور جب ظالم مارا جائے گا تو وہ اپنے ظلم کی سزا میں مارا جائے گا۔ وہ مظلوم نہیں ہوگا، وہ چاہے مختار سختی کی تلوار کا نشانہ بنے یا کسی اور کی تلوار کا نشانہ بنے، وہ مظلومیت کے مقام پہ نہیں ہے، اس کو ظلم کی سزا مل رہی ہے، ظلم کرنے پر زمانہ اس سے انتقام لے رہا ہے۔ تو اس کا فرق کیسے معلوم ہو؟ مظلوم کی موت میں اور ظالم کی موت میں طریقہ ایک ہی ہے، تلوار دونوں جگہ چلی، گردن دونوں جگہ کٹی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ مظلوم مرے گا تو سارا زمانہ سوگوار ہو جائے گا، اس موت کا درد اپنے سینے میں محسوس کرے گا۔ ظالم مرے گا تو دنیا کہے گی خدا کا شکر ہے کہ ایک بوجھ زمین کا حکم ہوا۔ جن کے مارے جانے کا دکھ انسانیت آج تک محسوس کر رہی ہو، سمجھ لو کہ ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، کہ جن کا دکھ 1400 سال کا سفر طے کر کے آج تک منتقل ہو گیا، اور جن کے قاتلوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت مر رہے تھے تب بھی زمانہ شکر ادا کر رہا تھا کہ معاشرہ ان ناپاک عناصر سے پاک ہو رہا ہے، آج بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو کارنامے کے طور پہ تذکرہ کرتا ہے، فخریہ بیان کرتا ہے کہ فلاں ظالم کا یہ انجام ہوا۔ وہ شہید دنیا سے جاتا ہے تو دکھ درد دیتا ہوا جاتا ہے، دلوں کو رنجیدہ اور افسردہ کرتا جاتا ہے۔ ظالم دنیا سے جاتا ہے تو زمانے کے لیے عبرت کا سامان بن کے جاتا ہے، کہ اس سے سبق سیکھو کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جناب والا، جو لوگ راہ حق و صداقت پر چلتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، انہوں نے سنت حسینی پہ عمل کیا، انہوں نے کربلا کے جادے کو اختیار کیا۔ جو لوگ بچ گئے وہ ہم اور آپ ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم نے وہ فریضہ جو بچ جانے والوں پہ عائد ہوتا ہے، کیا ہم نے وہ فریضہ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ یعنی ہم نے اپنے شہید کے خون کو رائیگاں تو نہیں جانے دیا، ہم نے شہید کے خون کو خاک میں تو نہیں مل جانے دیا۔ اس حد تک
تو بہر طور دنیا دیکھ لے کہ ہم اپنے شہید سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ سال بھر پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 10 سال پہلے واقعہ شہادت ہو جائے، صرف یہ فرش عذاب پہ تذکرے کا دوبارہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ظلم ایک دفعہ کرتے ہو، ہم اپنے شعور اور یاد کی حدوں میں جب تک ممکن ہے اس کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو شہید راہ خدا ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں ہم نے زندگی دے رکھی ہے، ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ رزق کس قسم کا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ زندگی کس قسم کی ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں کہ زندہ ہیں۔ پروردگارا ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے شہیدوں کو کون سی زندگی دی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کس انداز سے رزق ملتا ہے، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ شہید چاہے کبھی ہماری صفوں سے جدا ہو گیا ہو، آج بھی اس کے شہادت کے مرحلوں پر ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ اور کسی شکل کی زندگی کا تو ہمیں علم نہیں، کم از کم اس اعتبار سے ہم شہید کو مرنے نہیں دیں گے۔ ہم ظلم کی اس کہانی کو مرنے نہیں دیں گے، ہم اس ظلم کے واقعے کو مرنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے ضمیر کو تو بیدار کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے شعور کو تو بیدار کرتے رہتے ہیں، ان تذکروں سے ہم جھنجھوڑتے رہیں گے انسانیت کو۔ اے انسانیت، اگر تجھے ذرا سے بھی عدالت کا دعویٰ ہے، انصاف کا دعویٰ ہے، تو تیری گردن پہ یہ خون موجود ہے، پہلے اس کا حساب دے دے تو پھر عدالت کی بات کر۔ یہ ہمارا مسلسل جاری عمل ہے، ہم فراموش نہیں کرتے۔ ہماری یہی تو ایک عجیب و غریب صفت ہے، اور یہی صفت جو ہے وہ باطل کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے طریقے ہمارے ہیں جس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں۔ تم نماز یوں پڑھتے ہو، روزہ یوں رکھتے کرتے ہو، حج یوں ادا کرتے ہو، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جہاں مختلف آراء ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ہماری ان تمام باتوں کو برداشت کر لیتے ہو۔ ایک بات تم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ تم فرش عزا کیوں بچھاتے ہو؟ یہ مظلوم کا ذکر بازاروں میں آ کے کیوں کرتے ہو؟ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ بازاروں میں نہ آؤ، جلوسوں کو اندر لے جاؤ۔ جب ہم چار دیواری میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی قانون مداخلت کر دیتا ہے کہ تم نے وہاں بیٹھ کر اس اپنے بیانات میں فلاں کو برا کہا، فلاں کو برا کہا۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم سب کچھ برداشت کر سکتے ہو، اپنے ظالم بزرگوں کی ظلم کی کہانی کو سننے کے روادار نہیں ہو۔ لیکن یہ سمجھ لو کسی نے اقتدار لے لیا، ہم اس سے سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ کسی نے زمین جائیداد چھین لی، ہم اس پہ خاموش ہو سکتے ہیں۔ کسی نے ہمارے جنازوں پہ تیر برسائے، ہم اس پہ خاموش ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ چاہو کہ ظلم پہ خاموش ہو جائیں، قیامت تک ہم ظلم پہ خاموش نہیں ہو سکتے۔ ہم اس ظلم کی کہانی کو دہراتے رہیں گے، جانتے ہیں کہ اس دہرانے سے شاید تمہارے کانوں پہ اثر نہ ہو، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوگا۔ اثر نہ ہوتا تو پھر مخالفت کی آوازیں کیوں اٹھتی؟ اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی؟ اسی لیے نا کہ اثر ہو رہا ہے، ابھی اثر ہو رہا ہے کہ تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارا کسی عیب کا پردہ چاک ہو رہا ہے، تمہاری خامی نمایاں ہو رہی ہے، تمہارے ظلم کا دنیا کو تفصیل معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن گھبراؤ نہیں، ابتدائی مرحلہ احساس جرم ہوتا ہے، جرم سے بریت کی منزل بعد میں آتی ہے۔
پہلے توبہ کے مرحلے سے پہلے یہ احساس تو ہو جائے کہ تم مجرم ہو، تم نے کیا جرم کیا ہے، یہ احساس ہو جائے گا تو پھر توبہ کی بھی منزل آ جائے گی، صراط مستقیم پر بھی آ جاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں حر بننے کے لیے بڑے طویل سفر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہم اگر ایک حر کو لینے کے لیے جنگ کی ایک رات کی مزید پیاس برداشت کر سکتے ہیں، کربلا کی پیاس کو مزید ایک رات کے لیے برداشت کر سکتے ہیں، اپنی پیاس نہیں، سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس، اس کے لیے ایک رات مزید انتظار کر سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ حر ہماری طرف آ جائے۔ تو جناب والا تم سمجھتے ہو کہ کیا ہم تمہارے لیے دروازے کو بند کر دیں گے؟ یہ دروازے کھلے رہیں گے، لیکن اتنا یاد رکھنا، جب تک تم ظلم کے حامی ہو تمہارا شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ پہلی منزل ہے کہ اپنا تعلق ظلم سے توڑو، پہلی منزل ہے کہ ظلم سے تعلق تو توڑو، رشتہ تو توڑو، بدیت کا اظہار تو کرو۔ ارے تمہیں تو ہمارے اس لفظ سے الجھن ہوتی ہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ تبرہ کیا ہے؟ یہ تبرہ بنیادی طور پہ وہ اصول ہے کہ ہم کسی قیمت پر بھی اتحاد اور اتفاق نہیں کریں گے ظلم کے ساتھ۔ تبرہ اس نظریے کا نام ہے، اس سوچ کا نام ہے، اس عمل کا نام ہے کہ ذرہ برابر بھی اتحاد ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے حقوق کو غصب ہوتے دیکھ سکتے ہیں، اپنے نقصانات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ظلم جنہوں نے معاشرے کے انسانوں کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے، اس ظلم پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم وہ واحد جماعت ہیں کہ 1400 سال سے ہم نے دنیا کو سبق دیا کہ دیکھو ضروری نہیں کہ تم اتنے قوی ہو جاؤ کہ ظالم کی کلائی موڑ سکو، ضروری نہیں کہ تم اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ ظلم کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو روک سکو، ضروری نہیں کہ تم اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ ظالم سے انتقام لے سکو، لیکن یاد رکھو جب تک سانس میں سانس ہے ظلم کو ظلم کہتے رہنا، حق کو حق کہتے رہنا۔ کیونکہ یاد رکھو ظلم کی کلائی مروڑنے کے لیے طاقت چاہیے، ظلم سے انتقام لینے کے لیے قوت چاہیے، یہ وقتی کیفیتیں ہیں۔ آج کمزور ہو کل طاقتور بھی ہو سکتے ہو، آج ناتواں ہو کل توانا بھی ہو سکتے ہو، لیکن اگر لاکھ توانائیاں ہوں، اگر ظلم اور عدل کا فرق معلوم نہ ہو تو یہ توانائیاں رائیگاں جائیں گی۔ اس فرق کو ذہن میں واضح رکھو، موقع ہوگا تو پھر ظالموں سے بدلہ بھی لے لیں گے، عدل کو قائم بھی کر دیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ کثرت کو دیکھ کر ہم مطالبہ حق سے دستبردار ہو جائیں گے، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری طاقت کو دیکھ کر ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنی قوت سے، اپنی جماعت سے تمہاری لبوں پہ پہرے باندھ کر، پابندیاں لگا کر تمہیں مجبور کر دیں گے کہ دیکھو مظالم کا تذکرہ نہ کرو۔ جناب والا، یہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا یہ ہمارے وجود کا وہ بنیادی عنصر ہے کہ ہم زندہ ہیں تو اسی کام کے لیے۔ وہ جو دعا کی گئی تھی، وہ جو کہا گیا تھا بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، تو حسین کی فرش عزا کون بچھائے گا؟ حسین کا ماتم کون کرے گا؟ یہ ماتم کون کرے گا؟ بی بی یہ کون سی آرزو ہے؟ یہ کون سی آرزو ہے؟ سیدہ کہیں گی اگر مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم پر ماتم نہ ہوا تو دنیا ظلم میں اور عدل میں فرق کیسے محسوس کرے گی؟ آنے والا وقت مسند پہ بیٹھا ہوا صاحب اقتدار، صاحب قوت، وہ کہنا شروع کر دے گا میں نے ظلم نہیں کیا، یہ تو عدل تھا،
یہ تو انصاف تھا، میں اس کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، تقاضۂ عدالت یہ تھا۔ تو قبل اس کے کہ وہ اپنے جرم کو عدالت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرے، ایک جماعت موجود رہے جو ظلم کو ظلم کہتی رہے۔ اور جب یہ فریضہ آپ کے سپرد ہے، جب یہ فریضہ آپ کے سپرد ہے، آپ اسی لیے دنیا میں آئے ہیں، تو اتنا ضرور سوچ لیجئے گا کہ یہ فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں تھا، یہ فریضہ معمولی فریضہ نہیں تھا۔ خاتون جنت نے عجیب و غریب انداز اختیار کیا اس دعا کے لیے، بابا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، میں ہوں گی، ہم سب نہیں ہوں گے تو حسین کا غم کون منائے گا، حسین کا ماتم کون کرے گا؟ یہ سوال بذات خود اس بات کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، اس لیے کہ خاتون جنت کا یہ کہنا کہ آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، تب کون یہ کام کرے گا؟ اس کا مطلب ہے جس کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے، وہ رسول کی نمائندہ ہے، وہ علی کی نمائندہ ہے، وہ حسن کی نمائندہ ہے، سیدہ کی نمائندہ ہے۔ یہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ کچھ ایسا ہی کام تھا کہ جس کے لیے انبیاء کی ضرورت تھی، جس کے لیے اولیاء کی ضرورت تھی، جس کے لیے اوصیاء کی ضرورت تھی کہ وہ آئیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ کم ہمتوں کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلنے والوں کا کام ہے، یہ ہر وقت موت کو گلے لگانے کی آرزو رکھنے والوں کا کام ہے۔ عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بی بی کہہ رہی ہیں کہ کام تو یہ بابا آپ کا تھا، کام تو یہ علی کے شایان شان تھا، یہ حسن اور میرے شایان شان تھا، ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہے جو اس سطح پہ آ کے ذکر حسین کو زندہ رکھ سکے؟ کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے خاتون جنت نے ان لوگوں کو کہ جو ظلم کربلا کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن دنیا سن لے کہ ہم صرف ماضی پرست نہیں ہیں، ہم ظلم کے ہر شکل کے ہر دور میں مخالف ہیں۔ آج بھی اگر ہماری جانیں جا رہی ہیں اس لیے کہ ہم شہادت حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان ظالموں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں جو سبب کربلا بنے، جو کربلا کے ساخت کے بنیادی عناصر بنے، جنہوں نے کربلا کو وجود عطا کیا، جنہوں نے کربلا کا انتظام کیا، جنہوں نے کربلا کے لیے حالات پیدا کیے، جن لوگوں نے ان مظالم میں مدد کی ہے، ان سب کا تذکرہ کرنا وہ ہمارا کام تو ہے ہی، لیکن دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ماضی کا ذکر کرتے ہیں، حال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ماضی کے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہم آج اپنی جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں تو آج کی جانے والی جانوں کی قربانیوں کو ذکر بھی ہم زندہ و قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ قربانیاں جاری ہیں تو قربانیوں کے مقابلے میں ان کو زندہ رکھنا بھی باقی رہے گا۔ یاد رکھیے جو ہمارے عہد کا شہید ہے وہ قرض ہمارے گردنوں پہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن خبردار پیغام حسینی دبنے نہ پائے، ظلم کو فراموش نہ ہونے دینا، ظلم کے لیے آواز بلند کرتے رہنا۔ دیکھو وہ تمام عوامل، وہ تمام عناصر جو دشمن کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جو دنیا میں ظلم کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں، اس سب کا اہتمام تمہیں کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ پیش نظر رہے کہ تم اکیلے فرد کے طور پر ظلم کے خلاف اٹھو گے تو ظلم تمہیں کچل دے گا، تمہیں مار دے گا، تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، کسی محاذ میں جا کے تلوار چلانے کے لیے نہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے۔ تم میں جماعتیں نہ ہوں، گروہ نہ ہوں، اپنے آپ کو مختلف طبقوں میں تقسیم نہ کرو۔ جہاں تک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے تو کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی بلند حیثیت والا نہیں، کوئی کم حیثیت والا نہیں، کوئی تعلیم یافتہ نہیں، کوئی جاہل نہیں، سب ایک آواز بلند کر رہے ہیں، ہمیں ظلم قبول نہیں۔ سب آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں گے، مظلوم کو مظلوم کہیں گے، دنیا کو ظالم کے خلاف ابھاریں گے، ہم مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے۔
اس لیے کہ مظلوم کی حمایت تقاضۂ شریعت ہے، مظلوم کی حمایت تقاضۂ فطرت ہے، مظلوم کی حمایت تقاضۂ دین ہے۔ ہم مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے۔ بس اس جذبے کے ساتھ اگر متحد ہو کے اٹھے تو یاد رکھو، اپنی صفوں پہ بھی نظر رکھنا، دشمن کی صفوں پہ بھی نظر رکھنا، تمہاری صفوں میں رکھنا نہ پیدا ہونے پائے، کوئی ایسی گنجائش نہ چھوڑنا کہ جس میں غیر آ کے اپنا نشیمن بنا لے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے نماز کے لیے جو صف بنتی ہے نا، اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ درمیان میں نہ تو اتنی قربت ہو کہ ایک دوسرے کے عمل کے رستے میں رکاوٹ بنو، نہ اتنا فاصلہ ہو کہ درمیان میں کوئی اور داخل ہو سکے۔ تو جہاں نماز کی صف کے یہ دو بنیادی اصول ہیں، تو پھر میدان جنگ کی صف اس اصول سے مستثنیٰ نہیں ہوگی، وہاں پہ بھی یہی اصول ہوگا، غیر کو درمیان میں گھسنے نہ دو، اپنے کو اپنے سے دور نہ جانے دو، اور نہ اتنا قریب کرو کہ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے رستے میں مذاہب ہونے لگو، ایک دوسرے کے راہیں کاٹو، ایک دوسرے کے رستے کی رکاوٹ بنو۔ نہیں، ہر ایک اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیتا رہے، تم اس کے اس نیک فریضے میں اس کے مددگار ہو، وہ تمہارا مددگار ہو۔ کون سا نیک فریضہ؟ ظلم کے خلاف وہ بھی صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے، تم بھی صدائے احتجاج بلند کرو۔ اور یاد رکھو، وہ لوگ کبھی بھی میدان جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کہ جو دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر نہ رکھیں۔ کہیں دشمن اگر بے خبری سے شبخون مارے گا اور تم بے خبر رہے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تمہیں پیش نظر رکھنا ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، کس طرح سے تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کل تک کا دشمن بڑا جانا پہچانا دشمن تھا، اس کے تمام حربوں کا پتہ تھا، اس کے طریقے جنگ کا پتہ تھا، کبھی فتوے لے کے آتا تھا، اس کے ہتھیار سے حملہ کیا کرتا تھا، کبھی لاٹھی ڈنڈے لے کے آتا تھا، اس کے ذریعے ہمیں خاموش کرتا تھا، کبھی اپنے حکومت کے بنائے ہوئے قوانین لے آتا تھا، اس سے ہمارے رستے کی رکاوٹ بنتا تھا۔ ہم نے قانونوں کا بھی مقابلہ کیا، لاٹھی ڈنڈوں کا بھی مقابلہ کیا، فتووں کا بھی مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے کو دیکھ لیجئے کہ جہاں پہلے عزاداری منظر عام پہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہاں آج علی کے محبوں نے دنیا کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے فتووں کا ہتھیار بھی بیکار گیا، تمہارے لاٹھی ڈنڈوں کا ہتھیار بھی بیکار گیا، تمہارے قانونی ضابطے بھی، قاعدے لائسنسوں کے اجرا بھی، وہ سب بیکار گئے۔ حسین کا ذکر نہ دب سکا۔ وہ دشمن اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اب ایک نیا دشمن بھی آ گیا ہے۔ وہ دشمن جو محسوس کر رہا ہے کہ اس دنیائے اسلام میں چاہے اسلام کتنے نعرے بلند کرتا رہے، چاہے اس میں دہشت گردی کے کتنے عناصر جنم لے رہے ہوں، چاہے کتنے نظریات بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کرتے نظر آئیں، ان تمام باتوں کے باوجود یہ مسلمان ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوتا، مسلمانوں سے دہشت گردی کی وجہ سے دنیا کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا، تو خیال رہے کہ جس جگہ دہشت گردی جنم لیتی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہ نہیں جانتے کہ کہاں سے جنم لیتی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نظریہ کچھ تو خون کا کہاں سے آیا ہے، کس نے مسلمانوں کے خون بہانے کو جائز سمجھا ہے، کس شریعت میں یہ قاعدہ موجود ہے، کہاں سے وہ لوگ آتے ہیں کہ جو آ کے دنیا بھر میں خون بہانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والی سرزمین پاکستان، اس کو تو مجرموں کی فہرست میں رکھا جاتا ہے، یہ دہشت گردوں کا حامی ہے، دہشت گردوں کا مددگار ہے، اور وہ جہاں سے جس فیکٹری میں دہشت گرد بن کے آتے ہیں، اس فیکٹری کی سرپرستی کرنا وہی لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی مخالفت کی آواز سنی آپ نے؟ ان اداروں کی،
ان مملکتوں کی، ان زمینوں کی جہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرہ ہے فقط کہ دہشت گرد خطرہ ہیں، انہیں دہشت گردوں سے کوئی خطرہ مقصود نہیں ہے۔ وہ تو جانتے ہیں کہ دہشت گرد ان کا آلہ کار ہیں، کہیں اپنے قدم جمانے ہوں تو پہلے 2-4 دہشت گرد پیدا کر دو جو جواز بن سکیں کہ ہم یہاں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ تو محض مداخلت کا جواز ہیں یہ دہشت گرد۔ اگر آپ کو کہیں کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن، کوئی ریڈیو اسٹیشن، کوئی اخبار بھرپور طور پر ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتا نظر آئے جو آج دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، بظاہر ان سپر پاورز کے خلاف آواز اٹھاتا نظر آئے، تو ذرا غور سے دیکھیے گا، تھوڑی دیر میں غور سے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے اجازت دے رکھی ہے اپنے مخالفت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے مخالف نہیں ہیں، ان کے پیدا کردہ ہیں۔ ہم نے ایسے ٹیلی ویژن اسٹیشن دیکھے ہیں، بڑا اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب کہیں امریکہ میں رائے عامہ حکومت کے مخالف ہونے لگتی ہے کہ اتنی قتل و غارت گری، اتنا خون، ہمارے آدمی مارے جا رہے ہیں، تو فوراً اس ٹیلی ویژن سے ایک انٹرویو نشر ہو جاتا ہے، ہمیں اسامہ بن لادن ملا تھا، اس نے کہا میں امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب وہ امریکن خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ انٹرویو ہر اس موقع پہ آتا ہے کہ جس مرحلے پر امریکہ محسوس کرتا ہے کہ اسے اخلاقی مدد چاہیے، اسے اپنے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہے، تو فوراً کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا خطرہ ہے، جان کی بقا کے لیے اگر چاہتے ہو تو خاموش رہو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو گویا یہ دہشت گردی تو ان کا ایک آلہ کار ہے، یہ دہشت گردی کسی جگہ مداخلت کے لیے ان کا جواز ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، تو ایک بہت بڑے، ایک نہیں 2 بر اعظم درمیان میں، ایشیا سے نکلیے، افریقہ سے گزریے، یورپ سے گزریے، اوپر سے ہوتے ہوئے پھر کہیں امریکہ پہنچیے، وہ جو اتنی دور بیٹھے ہیں، جنہوں نے آج تک اپنی زمین پر کسی بیرونی حملے کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک پرل ہاربر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ پرل ہاربر بھی پیسیفک میں ایک جزیرہ ہے، وہ امریکہ کی سرزمین سے متعلق نہیں ہے۔ اس جزیرے پہ جاپان نے وہاں پہ ایک ہوائی حملہ کیا تھا۔ کل تاریخ میں اپنے ایک جزیرے پہ ایک حملے کے علاوہ انہوں نے غیر ملکی حملے کو دیکھا نہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ پاکستان جو اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے دشمنوں سے دفاع کر نہیں سکتا، وہ امریکہ پہ حملہ کرے گا۔ لیکن نہیں بزرگان گرامی، یہ دہشت گرد استعمال اس لیے ہو رہے ہیں کہ جواز بن سکے مداخلت کا۔ اگر حقیقتاً دہشت گردی کے مخالف ہوتے تو پھر ان مراکز کو ختم کرتے جہاں سے دہشت گرد وجود میں آتے ہیں، جہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں ان سے خطرہ نہیں ہے، انہیں خطرہ ہے تو کس سے خطرہ ہے؟ کاش میں تفصیلات عرض کر سکتا، جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، مختصر لفظوں میں عرض کروں کہ ان کے لیے خطرہ کون کون ہے۔ ایک تو خطرہ وہ ہے کہ جس نے 3 سال تک ان کے سفارتی نمائندوں کو اپنی قید میں رکھا، تمام سفارتی ذرائع ختم ہو گئے، تمام فوجی طریقے ختم ہو گئے، تمام وسائل کی موجودگی کے باوجود یہ ممکن نہ ہو سکا کہ اپنے ان قیدیوں کو رہائی حاصل دلائیں۔ جب رحم کھا کر قید کرنے والوں نے قیدیوں کو رہا کیا تو رہا ہو سکے، ورنہ سپر پاور تماشا دیکھتی رہی، اس سے ممکن نہ ہو سکا۔ کوشش نہ کرتی تو ہم سمجھتے کہ بہت بڑا دل ہے، انتظار کر رہی ہے۔ کوششیں کی جائیں، شب خون مارے گئے، راتوں کو ہیلی کاپٹر بھیجے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن قیدی رہا نہ ہو سکے۔ جن سے سپر پاور ہوتے ہوئے اپنے قیدی نہ رہا کرا سکے، ان سے خطرہ ہے اسے۔ اور یا خطرہ ہے تو ان سے خطرہ ہے کہ جن کے اوپر اس نے سرزمین مشرق وسطیٰ کی اس سب سے بڑی طاقت کو، جس نے مشرق وسطیٰ کے ہر ملک کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے،
جس نے ہر حملے میں، ہر مرتبہ جتنی مرتبہ جنگ کی ہے، ہر حملے میں اپنے کل رقبے سے 3 گنا زیادہ رقبہ حاصل کیا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے تمام اسلحہ خانے کو شکست دینے کی طاقت رکھتا تھا، اس نے سوچا کہ بغل میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے جنہوں نے 20 سال پہلے اسی سرزمین سے ان کے ناجائز قبضے کو اپنی قوت سے، اپنے اتحاد سے ختم کیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے چڑھ دوڑے۔ بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ اب تو سیاسی نقشہ نئے انداز سے ترتیب دیا جائے گا، اب تو سرحدیں نئے انداز سے بنیں گی، اب تو حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سب کچھ ہوتا رہا، سپر پاور تماشا بنی رہی۔ سپر پاور کا بغل بچہ چند لوگوں کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے اٹھا۔ جماعت کی تعداد انہوں نے کہا جی 8000 ہے، 8000 ہے۔ ان 8000 کو ختم کرنے کے لیے تمام قوتیں متحد ہو گئیں، پوری کوشش ہو گئی۔ مہینے بھر تک اقوام متحدہ خاموش، سپر پاور خاموش کہ کوئی بات نہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، پھر شور مچاتے رہیں گے۔ لیکن پورا مہینہ گزر گیا، ذرہ برابر بھی کامیابی نہ ہو سکی۔ تب پتہ چلا اصل خطرہ وہ دہشت گرد نہیں، اصل خطرہ تو یہ ہے کہ 8000 بھی ہوں تو اتنی بڑی بڑی مملکتوں کو ناکوں کے چنے چبوا دیتے ہیں۔ تو اب جناب والا، اب آپ کی قوت ہے یہ عزاداری جو احتجاج ہے ظلم کے خلاف، اور آپ کا دشمن اب وہ نہیں رہا جو روایتی حملے کرتا تھا، فتوے والا، لاٹھی ڈنڈوں والا، قانون والا۔ اب وہ دشمن ہے کہ جو دور بیٹھا ہوا ہے لیکن حملوں سے باز نہیں آئے گا۔ اس کا طریقہ جنگ مختلف ہوگا، اس کا طریقہ جنگ مختلف ہوگا۔ یہ آپ پر لاٹھی ڈنڈا لے کے نہیں آ سکتا، یہ فتوے دے تو ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے فتووں کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ تو پھر یہ دشمن کیسے آئے گا؟ یہ دشمن علل اعلان نہیں آئے گا، شور مچا کے نہیں آئے گا، فتووں کے بلبوتے پہ نہیں آئے گا، قوت کے بلبوتے پہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی صفوں میں ایسے افراد کو بھیجے گا کہ جو بظاہر آپ جیسے نظر آئیں گے۔ جو نفاق اس سے پہلے اسلام کو نقصان پہنچاتا تھا، آج بھی اس حقیقی اسلام کو نقصان پہنچے گا تو منافق کے ہاتھوں پہنچے گا، کافر کے ہاتھ سے نہیں پہنچ سکتا۔ بسامعین محترم، نظر رکھیے اپنی صفوں میں کہیں آپ نے بھائی کو جو جگہ دی ہے، کہیں یہ بھائی وہ نہ ہو کہ جو اس لیے آیا ہے کہ آپ میں نفاق پیدا کرے۔ میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ ہر وہ آواز جو آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے، خدا کے لیے اس آواز کو ہمدرد کی آواز نہ سمجھیے گا، چاہے کتنے دلیلوں سے آراستہ ہو، کتنے خوبصورت انداز سے کہی جائے، قطعاً وہ بات نہ سنیے جو آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرے۔ قطعاً وہ بات نہ سنیے کہ جس میں آپ میں سے کسی کو کسی کے ایمان پر شک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یقین پر شک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ملت جعفریہ کی 2 ہی پہچان ہیں۔ ایک پہچان ان کا ایک عقیدہ ہے، ایک پہچان ان کی عمل ہے۔ پڑھے لکھے سے پوچھئے شیعہ کون ہوتے ہیں، وہ کہیں گے وہ جو خلافت کے مسئلے میں علی کو حقدار سمجھتے ہیں، علی کو بلا فصل خلیفہ سمجھتے ہیں۔ کسی عام آدمی سے، کسی راہگیر سے پوچھئے کہ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں، وہ کہے گا یہ جو پیٹتے ہیں۔ بس 2 ہی پہچان ہے آپ کی، یا ولایت علی آپ کی پہچان ہے، یا عزاداری حسین آپ کی پہچان ہے۔ اور
یہ عرض کر دوں کہ یہ دونوں مل کے پہچان ہیں، اکیلے نہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو ولایت علی کے قائل ہیں، صوفیاء کرام، بہت سے خانقاہوں کے صوفی وہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی کے قائل ہیں، علی ولی اللہ کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن جعفری نہیں، شیعہ نہیں، اس لیے کہ ولایت علی کے تو قائل ہیں، عزادار نہیں۔ اور بہت سے ہندو، بہت سے سکھ، بہت سے عیسائی، بہت سے مسلک جعفریہ سے ہٹ کر مسلمانوں کے دوسرے مسلک کی پیروی کرنے والے وہ فرش عزا بچھاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اپنے طریقے سے عزاداری کرتے ہیں، لیکن وہ بھی شیعہ نہیں، اس لیے کہ ولایت علی کے قائل نہیں۔ تو کوئی مومن نہ تو ولایت علی کا منکر ہو سکتا ہے، نہ عزاداری کا مخالف ہو سکتا ہے، نہ عزاداری سے انکار کر سکتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں تب کوئی شیعہ بنتا ہے، یہ دونوں چیزیں بنیں تو شیعہ بنتا ہے۔ اس لیے کوئی شیعہ کسی شیعہ پر یہ الزام ہے، اور وہی فرق خدا کے لیے سب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں، سلمان ایمان کے 10ویں، کل 10 درجے ہیں ایمان کے، سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، دونوں کس بلندی پہ ہیں ایمان کے۔ اور وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان علی کو کیا سمجھتے ہیں، بتائیے، یہ سنا ہے نا کہ سلمان کیا سمجھتے ہیں، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر قتل کر دیں سلمان کو۔ جہاں معرفت کی یہ انتہاؤں پہ فائز شخصیتیں اس معمولی سے فرق کے بعد کہ 9ویں درجے اور 10ویں درجے میں کتنا فرق ہوگا، وہاں پر ایک کی معرفت دوسری کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ جیسے میری معرفت ہے ویسے دوسرے کی بھی ہوگی؟ تمہاری معرفت اور ان کی معرفت اور۔ ایک کبھی کی کہی ہوئی مثال اس وقت سامنے آ گئی، عرض کر دوں کہ کنویں کے اندر کوئی مینڈکی گر پڑی، وہاں انڈے دیے، ان انڈوں سے کچھ بچے نکل آئے، اب کنویں کے اندر تھے، وہاں سے ان کو باہر نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں تھی، اسی کنویں کے پانی میں رہنا، ساری زندگی وہیں پہ گزارنی، بڑے بھی ہو گئے، اب سزا بھی دینے لگے، آواز بھی نکلنے لگی، لیکن اس کنویں سے باہر نہیں آ سکتے۔ اوپر سر اٹھاتے ہیں تو ایک گول سا چکر نظر آتا ہے، پوچھا ہوگا یہ کیا ہے، معلوم ہوا یہ آسمان ہے، نیچے بس وہ پانی ہے جو کنویں کے اندر ہے، کبھی تھوڑی دیر دیوار کے ساتھ لپٹ لیے، اس کے علاوہ زمین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک دن کنویں کی منڈیر سے ایک آواز سنائی دی جو بالکل ویسی تھی جیسے ان کی آواز تھی۔ انہوں نے چونک کے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مینڈک ہوں۔ کہا مینڈک تو ہم بھی ہیں، تم کہاں ہو؟ کہا میں یہاں زمین پہ ہوں۔ زمین کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی تحت نظر پھیلا ہوا میدان ہے، اس میں گھاس ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، مکان ہیں، انسان رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے امتحان کے لیے بھائی وہ اس دنیا کی بات کر رہا تھا جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو یہ بھی دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے سوچا اس کے متعلق پوچھیں. کہا وہاں آسمان ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کتنا بڑا ہے؟ کہا تا حد نظر جدھر نظر اٹھاتا ہوں آسمان آسمان دکھائی دیتا ہے. کہا اب تو ثابت ہو گیا کہ بالکل جھوٹا ہے. ان کا آسمان تو ایک گول چکر تھا نا. اب دیکھی ہوئی چیز کو جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں. تو بزرگان گرامی یہ بیچارے بھی بے قصور ہیں, وہ بھی اپنی جگہ سچ کہہ رہا ہے, لیکن یہ سچ نہیں مان سکتے. کیوں؟ یہ فرق سچ اور جھوٹ کا نہیں, یہ فرق اس مقام کا ہے جس پہ کھڑے ہو کے علی کو دیکھا جا رہا ہے. بس میرے بھائیوں اتنا خیال رکھنا کہ تمہارا کوئی بھائی ولایت علی کا منکر نہیں ہے. بس ہو سکتا ہے کہ جس سطح پہ تم دیکھ رہے ہو اس کی بلندی وہاں تک نہ ہو, وہ اس سطح کو نہ دیکھ پائے. اصرار نہ کرو کہ میرے مقام تک تمہیں ضرور آنا چاہیے. کوشش کرو کہ وہ بھی معرفت کی منزلیں طے کرتا جائے. اور یہ یاد رکھ لینا ایک بات پلے باندھ لیں کہ چاہے میری معرفت کتنی بلند ہو, میں علی کو کتنا ہی کس مقام پہ جا کے اس کو پہچانتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ میں آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں, میں دنیا کا بلند ترین انسان ہوں, تب بھی معرفت ملی کی منازل کو طے کرتے کرتے اس مقام پر میرا پہنچنا ناممکن ہے کہ جہاں کہوں کہ میں علی کی حق معرفت کی حد تک جان گیا. اس لیے کہ میرے سامنے قول رسول ہے, علی کو نہیں جانا کسی نے سوائے میرے اور خدا کے. بس بھائیو راہ حق میں شہادتیں ہوتی رہیں گی, اللہ والے جان دیتے رہیں گے, نذرانے پیش ہوتے رہیں گے. ہمیں معلوم ہے محبت آل محمد کا زیادہ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے, یہ خون بہانے کا راستہ ہے, جان کے نذرانے پیش کرنے کا راستہ ہے. دیکھیے نا ایک جملہ جو کہہ دیا گیا, من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدہ, جو محبت آل محمد میں مرا وہ شہید مرا. طریقے کی قید نہیں, بستر پہ مرا یا اسے ظلم کا نشانہ بنا کے شہید کر دیا گیا. جو بھی محبت آل محمد میں مرا وہ شہید مرا. مولا اتنی بڑی بات, اتنی بڑی سند آپ نے محبان آل محمد کو عطا کر دی. یعنی میں بستر پر ایڑیاں رگڑ کر موت کو گلے لگاؤں تو مجھے شہید کا مرتبہ مل جائے, اس لیے کہ محبت آل محمد رکھتا ہوں. کون سا شہید؟ شہید تو حبیب ابن مظاہر بھی تھے, شہید تو مسلم ابن اوسجہ بھی تھے, شہید تو زہیر ابن قین بھی تھے, شہید تو عباس و علی اکبر بھی تھے. کیا ان کا رتبہ ارے ان کا رتبہ نہ صحیح, لیکن جب شہیدوں کے زمرے میں آ گئے تو کم از کم ان کے قریب تو ہو جاؤ گے. اتنا بڑا اعزاز صرف اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں. جناب والا
ایسا نہیں ہو سکتا کہ حبیب ابن مظاہر اتنی صعوبتیں برداشت کر کے منصب شہادت حاصل کریں اور ہم صرف یہ کہہ کر کہ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں ہمیں وہ منصب مل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب علی سے محبت کرنے کا دعویٰ قدم قدم پہ امتحان طلب کرے، جب مانگی جائے تو جان بھی حاضر ہو، مال بھی حاضر ہو. اگر یہ طرز عمل ہوگا تب پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے محبت کا حق ادا کیا، جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے محبت کی. اب اللہ سے ہم اجر و ثواب کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں منصب شہادت ملے گا. لیکن ایک بات، اور اسی پہ میری گفتگو کا خاتمہ، کہ دیکھو اتنا خیال رکھنا، یہ معاملہ محبت کا معاملہ ایک جذبے کا معاملہ ہے. اس محبت پر جو کچھ تم یہ اجتماعات کرتے ہو، یہ مجلس ماتم کرتے ہو، یہ بھی ایک جذبے کا اظہار ہے. بنیاد بھی جذبہ، اور اس جذبے پر جو کچھ کر رہے ہو وہ اظہار بھی جذبہ. اور یہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے کہ جہاں جذبہ درمیان میں آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے. جہاں جذبہ درمیان میں آیا عقل رخصت ہو گئی. یاد رکھیے یہ آل محمد کی محبت کو جو ہمیں واجب قرار دیا گیا ہے، جو ہماری زندگی کا مطمع نظر قرار دیا گیا ہے، اور جب اس جادے پر چل رہے ہیں جو رسول و علی کا راستہ تھا، یعنی غم حسین منا رہے ہیں، تو ان غموں کی بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جتنا اس غم کے جذبے سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ہم حق سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. کہیں اور کوئی جذبہ ہوگا محبت کا، نفرت کا. دنیا نے کہا لڑائی اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، یعنی حق بھی باطل بھی حق ہو جائے گا. یہ دنیا کی محبت ہوگی جس میں باطل حق ہو جاتا ہے. آل محمد کی محبت وہ ہے کہ یہ ابتدا بھی حق ہے، انتہا بھی حق ہے. تو سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جذبوں کی ان انتہاؤں میں اور جذبہ ہوتا تو عقل سے بیگانے ہو جاتے، ہوش و حواس کھو بیٹھتے، عقل و شعور سے لا تعلق ہو جاتے. لیکن محبت آل محمد کا اگر نشہ ہے تو یہ نشہ بے ہوش نہیں ہونے دیتا. اس نشے کا دوسرا نام ہی ہوش میں آ جانا ہے. یہ سمجھ لو کہ اس محبت میں بھی محبت کرنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا دیوانہ کہ لوگ دانا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آؤ میرے بھائیو، بس سامعین محترم، وقت مغرب قریب ہے، چند جملوں کی زحمت ہے. ایک شخصیت تھی حسین کی جماعت میں جو اپنی صنف کے اعتبار سے بھی جذبوں کی انتہاؤں پر، کسی مصنف نے کہا تھا کہ مرد اگر جذباتی ہو تو اچھا نہیں لگتا، اور عورت غیر جذباتی ہو تو اچھی نہیں لگتی. جذبہ اور عورت لازم و ملزوم ہیں. ماں کی حیثیت سے محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، شریک زندگی سے وابستگی کا اظہار کرتی ہے تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. شریعت نے اسی جذبوں کو دیکھتے ہوئے عورت کو ایک شوہر کا پابند رکھا، مرد کو اجازت دے دی کہ تمہارا جذبہ تقسیم ہو سکتا ہے، عورت اپنے جذبے کو تقسیم نہیں کیا کرتی. یہ اس کے جذبے کی عظمت کا احساس تھا، اعتراف تھا. ایک عورت جذبات کا مرقع اور پھر اس کے جذبوں کی کیفیت یہ ہو کہ ایک محبت بھائی کی تھی، بہنیں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، لیکن یہ ایسی محبت کرنے والی بہن کہ رات کو سوتے ہوئے بھائی نے ایک مرتبہ چونک کے پانی کی خواہش کا اظہار کر دیا، خواہش ظاہر کر کے بھائی سو گیا، لیکن بہن صبح تک کوزے میں پانی لیے سرہانے کھڑی رہی کہ میرا بھائی حسین پیاسا ہے.
جس کی کیفیت یہ ہو کہ جب مکے سے چلنے لگے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بھائی حسین جا تو رہے ہو، حسین جا تو رہے ہو، لیکن بچوں کو، عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ حسین تو جو جواب دیتے وہ بات کی بات تھی۔ زینب نے کہا کہ چچا عبداللہ ابن عباس یہ بات نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر حسین نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا تو پھر میں ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکوں گی۔ وہ جذبات کا مرقع زینب کہ 9 محرم کو جب یزید کی فوجوں نے اچانک حسین پر حملہ کرنے کی ارادے سے فوجوں کو آگے بڑھایا، فوجیں قریب آئیں، زینب کے کان تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پہنچی، بھائی سے مخاطب ہوئی، بھیا یہ فوج کیوں آ رہی ہے، یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ حسین نے اس وقت کہا بہن نانا نہ رہے، بابا نہ رہے، بھائی نہ رہے، اگر حسین بھی نہ رہا تو کون سی بات ہے؟ زینب نے کہا گویا اپنے موت کی خبر دے رہے ہو۔ اتنا کہہ کے زینب اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جو زینب حسین کے موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو جائے، اس کے جذبے کی شدت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہی زینب بھائی کو رخصت کر رہی تھی میدان میں جانے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ بھائی چلتے چلتے پلٹ آئے۔ زینب کیا پسند کرو گی کہ جب شمر کا خنجر چلے تو حسین کے ہونٹوں پر، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آنسو آ جائیں؟ بہن کیا یہ تم پسند کرو گی؟ فوراً مخاطب ہوئیں، بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے ماں کی دودھ کے تاثیر پر پورا یقین ہے، ممکن نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں میں شمشیر کے ضرب سے آنسو آ جائیں۔ کاش شمشیر کے ضرب سے آنسو نہیں آئیں گے، لیکن جب خنجر چل رہا ہوگا اگر تیرا روتا ہوا چہرہ ذہن میں آ گیا تو حسین اپنے آنسو کو نہیں روک سکے گا، اپنے آنسو پہ نہیں قابو پا سکے گا۔ اچھا پھر بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لو، اب تمہیں بڑی ذمہ داری سے کام لینا ہے۔ اگر جذباتی رہیں تو سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ روتی رہیں تو سید سجاد کا سہارا کون بنے گا؟ اگر تم اسی طرح سے پریشان رہیں، بے ہوش ہوتی رہیں غم حسین میں، تو کوفہ و شام کے بازاروں میں میرے مشن کی تبلیغ کون کرے گا؟ اچھا بھیا اگر میرے آنکھوں میں آنسو پسند نہیں تو اچھا وعدہ رہا کہ جب تک مشن مکمل نہیں ہو جائے گا زینب نہیں روئے گی، نہیں روئے گی۔ بس سامعین گرامی تفصیل میں نہیں جا سکتا، خود سوچتے جائیے کون کون سے نازک موقع آئے ہیں۔ بھائی کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑا، زینب نہیں روئی۔ اپنے سامنے سر حسین میں نیزہ لگتے ہوئے دیکھا، زینب نہیں روئی۔ دربار ابن زیاد میں زینب ابن زیاد کے طعنے سنتی رہی، نہیں روئی۔ شام کے بازار میں گئی، نہیں روئی۔ ارے شام کے قید خانے میں ایک منزل تو ایسی تھی کہ کلیجہ پھٹ جاتا۔ کیا کیفیت تھی کہ زینب ایک بچی کی لاش اٹھائی تھی اور سید سجاد اپنی بے ہتھکڑی کے کڑے سے زمین کھود رہا تھا۔ زینب نہیں روئی، زینب نہیں روئی۔ دمشق سے چلی، سکینہ کو خدا حافظ کہا، کربلا آئی، بھیا زینب آ گئی ہے لیکن تیری امانت واپس نہیں لائی، واپس نہیں لا سکی۔ بھائی کے قبر سے رخصت ہوئی، زینب نہیں روئی۔ مدینے پہنچی، مدینے میں شہر میں داخل نہیں ہوئی، حکم دیا کہ پہلے مدینے والوں سے کہو کہ کوئی ناکام شخصیت نہیں آئی ہے، معرکہ کربلا سر کر کے آئی ہے، یزید کو شکست دے کے زینب آئی ہے، اس کا استقبال اس طرح سے کرو جیسے کسی فاتح کا استقبال ہوتا ہے۔ پورا مدینہ استقبال کے لیے آیا، آنے والوں میں اور کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بہن جس کے 6 بھائی کربلا میں مارے گئے، اس نے دیکھا کہ بھائی محمد حنفیہ آیا ہے۔ سوچئے کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کہیں غیروں میں بیٹھا ہو، وہاں اطلاع سنے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، نہیں روتا، اپنے جذبے کو ضبط کرتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی چاہنے والا مل گیا، کوئی عزیز مل گیا، جیسے ہی کوئی بھائی کو ملا گلے میں باہیں ڈال دی۔
اب جی بھر کے آنسو بہائے، لیکن زینب مدینے پہنچ گئی، ام البنین بھی آئی ہے، محمد حنفیہ بھی آئے ہیں، لیکن زینب نے کہا ابھی نہیں، ابھی میرے فرائض ختم نہیں ہوئے، ابھی بھائی سے کیا ہوا وعدہ قائم ہے، ابھی ذرا ہٹ جاؤ۔ راستہ لیا زینب نے اور چلنا شروع ہوئی، قبر رسول پہ پہنچی، نانا زینب آ گئی ہے، بڑا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، کچھ تحفے ساتھ لائی ہے۔ ایک مرتبہ چادر کا کونا کھولا، ایک کرتا قبر رسول پہ بچھا دیا، نانا اس کرتے کو پہچانیے۔ پھر اس کے بعد کہا نانا کچھ اور بھی تحفے ہیں، اگر میرے بازوؤں کو دیکھیں، اگر میری پشت کو دیکھیں تو تحفے وہاں موجود ہیں۔ یہاں سے گزری، اب بھی آنکھوں میں آنسو نہیں، اس کے بعد چلی، اب محلہ بنی ہاشم آیا، قافلہ محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا۔ جس جگہ سے محلہ بنی ہاشم کو راستہ جاتا تھا، وہیں سے ایک پگڈنڈی ایک قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ ساری بیویاں محلہ بنی ہاشم کی طرف بڑھی، پورا قافلہ ادھر بڑھا، تنہا زینب قبرستان کی طرف چلی، آگے جا رہی تھی۔ فضہ نے اکیلے جاتے دیکھا، پیچھے چلنے لگی۔ اب فضہ روایت بیان کرتی ہے کہ زینب بڑھتی جاتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ زینب کے پیروں میں طاقت نہیں رہی، اپنے ہاتھ سے پیر اٹھاتی ہے، چند قدم اس طرح چلی، بس آخری جملے میرے، چند قدم اس طرح چلی، پھر اس کے بعد زینب سے کھڑا نہیں ہوا گیا، زمین پہ گر پڑی، جیسے بچے چلتے ہیں گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی، ایک قبر پہ پہنچی، خود کو قبر پہ گرا دیا، اماں زینب آ گئی۔ اب آنکھ کے سوتے پھوٹ پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اماں زینب لٹ گئی، نہ بھائی رہا، نہ علی اکبر رہا، نہ اونو محمد رہا۔ سألہ الذین ظلموا ایاما انقلبا ینقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ رب العالمین ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کے آخرت کو بلند فرما۔ یا اللہ یہ موقع ہے کہ جہاں ہم اپنے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جناب جرار صاحب کے لیے، جرار زیدی صاحب جن کے راہ حق میں شہادت ہم سب کے علم و آگہی میں ہے، ہم ان کے لیے بھی درجات کی بلندی کی دعا کرتے، لیکن میرا ایمان و یقین ہے کہ ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیا کریں کہ جو خود ہمارے درجات کی بلندی کا وسیلہ ہوں۔ ہمیں اگر کچھ مانگنا ہے تو ان شہیدوں کے وسیلے سے مانگیں، شہید ہمارے صف کا ہو یا شہید ماضی کا شہید ہو، ہر دور کا شہید اپنے عہد کے انسانوں میں بلند ترین مرتبے کا حامل ہوتا ہے۔ ہر عہد کا شہید وسیلہ ہے دعاؤں کے پورا ہونے کا، حاجتوں کی تکمیل کا۔ رب العالمین ہم اپنے اس شہید کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور رب العالمین جو مرتبہ تو نے اس شہید کو عطا کیا ہے یا اللہ ہمیں بھی اس مرتبے سے سرفراز فرما۔ رب العالمین ہم کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں دشمنوں کے اس ستم سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ اگر ہماری قسمت میں یہ سعادت کسی دشمن کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو اس سے بڑھ کے موقع اور کیا ہوگا، ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما دے۔ یہ قوم شہیدوں کو اپنا مرکز و محور بنانے والی قوم ہے، اس کے ہاں شہادت سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں۔ ہمیں دنیا موت سے نہ ڈرائے، ہم ہر عہد میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ علی کے ماننے والے دنیا میں صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں، ایک وجود سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد کسی ظالم کے ظلم سے نہیں ڈرتے، کسی جابر کے جبر سے نہیں ڈرتے، کسی طاقتور کی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ اگر طاقت ہے تو صرف وہی طاقت ہے جس کو ہمارا مرکز و محور قرار دیا گیا، ہماری عبادتوں کا، ہمارے طلب دعا کا۔ رب العالمین
تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے ان شہیدوں کا جو اس راستے پہ چلتے ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچے۔ رب العالمین ان مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، انہیں اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما، انہیں اپنے مرکز سے وابستگی کی سعادت عطا فرما، اور رب العالمین انہیں اسوہ اصحاب حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عہد کا حسین پردہ غیبت میں ہے، پروردگارہ اس کا جلد ظہور فرما دے، ہمیں اس کی شرف زیارت سے مشرف فرما دے، اور جب ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں تو ہمیں یہ اعزاز بھی عطا فرما کہ ہم اپنے امام کے ناصروں میں شمار ہوں، اس کے مددگاروں میں شمار ہوں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص نظر ہے جناب جرار زیدی صاحب کی روح پرفتوح کے لیے۔